بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہن ممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے معلمہ میمونہ شیخ۔ تو آئیے آپ کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ آج نہم جماعت کے سیشن میں ہم سیاست میں بھارت کی خارجہ پالیسی کی پیش رفت کے متعلق جانیں گے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کی پیش رفت، اس سبق میں ہم نیا کیا سیکھنے والے ہیں؟ بین الاقوامی نظام، اس کی نوعیت اور گزشتہ صدی میں سرد جنگ اور اس کے اثرات وغیرہ کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم ان سے متعلق دیگر موضوعات کا تعارف حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے سبق کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے مفہوم اور اہمیت کو ہم سمجھیں گے۔ قومی مفاد اور خارجہ پالیسی متعین کرنے والے عوامل اور بھارت کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیں گے۔ خارجہ پالیسی کے مفہوم اور اہمیت کو سمجھنے سے پہلے آئیے اپنی سابقہ معلومات کو تازہ کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ کوئی ملک چاہے کتنا ہی بڑا، خوشحال اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، وہ ہر معاملے میں خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ بھارت کی طرح دنیا میں اور بھی بہت سے آزاد ممالک ہیں، ان میں مسلسل لین دین چلتا رہتا ہے، کاروبار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ آزاد ممالک آپس میں معاہدے بھی کرتے ہیں۔ ان تمام آزاد اور مقتدر ممالک کا ایک نظام تشکیل پاتا ہے جسے ہم بین الاقوامی نظام کہتے ہیں۔ بڑے ممالک کو بھی اپنی ہی طرح بڑے یا چھوٹے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے، یعنی باہمی انحصار اس بین الاقوامی نظام کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اس سابقہ معلومات کی روشنی میں آئیے خارجہ پالیسی کے مفہوم اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ اچھی طرح جان گئے ہیں کہ کوئی بھی ملک چاہے چھوٹا ہو یا بڑا تمام معاملات میں خود کفیل نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تمام ممالک ایک بین الاقوامی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہر ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس ملک سے دوستی کرنا چاہیے، کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے، یا بین الاقوامی سیاست میں اسے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس طرح کے فیصلے نہایت غور و فکر کے بعد کرنے پڑتے ہیں۔ ہر ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس ملک سے دوستی کرنا چاہیے، کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے، یا
بین الاقوامی سیاست میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی فکری نظام کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ خارجہ پالیسی کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات۔ ہر ملک اپنے داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے اپنے معاملات کے تعلق سے اپنی پالیسی طے کرتا ہے۔ اب اپنے داخلی معاملات کے تعلق سے ہر ملک فیصلے لیتا ہے کہ بھئی انہیں کس قسم کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے، کون سے فیصلے لیے جانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے بھی اپنے معاملات کے تعلق سے اپنی پالیسی طے کرتا ہے۔ اسی پالیسی کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ ملکوں کے باہمی تعلقات کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے بین الاقوامی سیاست میں خارجہ پالیسی کو نہایت اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہر آزاد اور مقتدر ملک اپنی خارجہ پالیسی طے کرتا ہے۔ آزاد ملک تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مقتدر ملک سے کیا مراد ہے؟ آپ کو یاد ہے ہفتم جماعت میں ہم اس کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ مقتدر حکومت کسے کہتے ہیں؟ بھارت پر کافی عرصے تک انگریزوں نے حکومت کی تھی۔ 15 اگست سن 1947 کو انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ بھارت کو خود مختاری حاصل ہو گئی۔ ہم اپنے ملک کی ترقی کی خاطر مناسب فیصلے لینے کے لیے آزاد ہیں۔ مقتدر کے معنی ہوتے ہیں اقتدار رکھنے والا، خود مختار۔ تو ہر آزاد اور مقتدر ملک اپنی خارجہ پالیسی طے کرتا ہے، یعنی ہر آزاد اور مقتدر ملک یہ طے کرتا ہے کہ اسے کس ملک سے دوستی کرنا چاہیے، کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے، یا بین الاقوامی سیاست میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے دستور کی تمہید میں آپ دیکھیں شروعات میں ہی لکھا ہے، ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں۔ تو مقتدر کے معنی ہے اقتدار رکھنے والا، خود مختار، اپنے ملک کی ترقی کی خاطر مناسب فیصلے لینے کے لیے آزاد۔ ہر ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس ملک سے دوستی کرنا چاہیے، کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے، یا بین الاقوامی سیاست میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی فکری نظام کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ ہم نے مختصراً خارجہ پالیسی کو سمجھا ہے۔ قومی مفاد اور خارجہ پالیسی میں قریبی تعلق ہوتا ہے۔ خارجہ پالیسی کے ذریعے ہی قومی مفادات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے خارجہ پالیسی کا مطالعہ کرنے سے قبل ہمیں قومی مفاد کا مفہوم اور اہمیت سمجھنا چاہیے۔ قومی مفاد یعنی اپنے ملک کی آزاد اور مقتدر حیثیت کے تحفظ کے لیے کی جانے والی تدبیریں، اپنی معاشی ترقی کے ذریعے اپنی قوت میں اضافے کی کوششیں بھی قومی مفاد میں شامل ہیں۔ اب آئیے اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اپنے ملک کے لیے مفید اور موافق معاملات پر غور و فکر کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسے ہم قومی مفاد کا تحفظ کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے کسی بھی ملک کے قومی مفاد میں
مندرجہ ذیل عوامل کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ملک کی آزادی، مقتدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی دفاع، جسے ہم انگریزی میں ڈیفینس کہتے ہیں، اعلیٰ ترین قومی مفاد ہوتا ہے۔ ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی آزادی کی حفاظت کرے، اپنی مقتدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے ایک بہترین، عمدہ ڈیفنس سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دفاع جو ہے وہ اعلیٰ ترین قومی مفاد ہوتا ہے۔ اپنے ملک کی آزادی، مقتدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی دفاع اعلیٰ ترین قومی مفاد ہوتا ہے۔ ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی آزادی برقرار رہے، اپنے ملک کے لیے فیصلے لینے کی خود مختاری اور دیگر ممالک کے ساتھ کس قسم کے معاملات ہوں، یہ فیصلہ لینے کی خود مختاری قائم رہے، ملک کی سالمیت کی حفاظت ہو، اور اس کے لیے دفاع جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا دفاع جو ہے، ڈیفنس جو ہے، وہ اعلیٰ ترین قومی مفاد ہوتا ہے۔ دفاع کے ساتھ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد ہے۔ معاشی اعتبار سے کمزور ملک کے لیے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے دفاع کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد مانا جاتا ہے۔ تو معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد ہے۔ اگر ملک معاشی طور پر کمزور ہوگا تو اس کے لیے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا دفاع کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد مانا جاتا ہے۔ تو اب آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ ایک بہترین دفاعی نظام کے لیے معاشی ترقی بہت ضروری ہے، اس لیے دفاع کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد مانا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا خارجہ پالیسی کے ذریعے ہی قومی مفادات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ دفاع کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد مانا جاتا ہے۔ قومی مفاد اور خارجہ پالیسی میں قریبی تعلق ہوتا ہے۔ دفاع اور معاشی ترقی جیسے قومی مفادات کے تحفظ کے پیش نظر خارجہ پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ اس لیے قومی مفاد کو اگر مقصد مان لیا جائے تو خارجہ پالیسی اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ ملکوں کے مقاصد میں وقت اور حالات کے مطابق تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اسی لحاظ سے قومی مفادات بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی عکاسی خارجہ پالیسی میں ہوتی ہے، اس لیے خارجہ پالیسی متغیر ہوتی رہتی ہے۔ آج کسی ملک سے اگر بہت اچھے تعلقات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اتنے اچھے نہ رہیں، اور کسی ملک سے اگر بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اس ملک سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں۔ تو خارجہ پالیسی جو ہے وہ متغیر ہوتی رہتی ہے۔ اگر خارجہ پالیسی میں وقت اور حالات کے مطابق تبدیلی ہوتی ہے تب بھی کچھ ممالک کی خارجہ پالیسی بنیادی قدروں پر مبنی ہوتی ہے۔ اب ہمارے ملک بھارت کی مثال لے لیجئے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی عالمی امن، انسانی حقوق اور سلامتی کی قدروں پر مبنی ہے۔
تو خارجہ پالیسی میں چاہے تبدیلی ہو، مگر یہ جو بنیادی قدریں ہیں جن پر ہماری خارجہ پالیسی ٹکی ہوئی ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہمارے تعلقات دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ جس قسم کے بھی ہوں، مگر ان تعلقات کو طے کرتے وقت جن بنیادی قدروں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان میں عالمی امن، انسانی حقوق اور سلامتی کی قدریں اہم ہیں۔ خارجہ پالیسی اور قومی مفاد کے مفہوم اور اہمیت کو سمجھنے کے بعد آئیے خارجہ پالیسی متعین کرنے والے عوامل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بین الاقوامی نظام میں کس ملک سے کس قسم کا تعلق رکھا ہے، اسی پر خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن خارجہ پالیسی پر اس کے علاوہ بھی چند عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ عوامل کون سے ہیں؟ خارجہ پالیسی متعین کرنے والے عوامل ہیں: نمبر 1 ملک کا جغرافیائی محل وقوع، نمبر 2 سیاسی نظام، نمبر 3 معیشت، نمبر 4 سیاسی قیادت اور نمبر 5 انتظامی عوامل۔ آئیے دیکھتے ہیں ملک کا جغرافیائی محل وقوع کس طرح خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے گلوب یا دنیا کا سیاسی نقشہ دیکھا ہوگا، اس کی مدد سے آپ کسی بھی ملک کا جغرافیائی محل وقوع دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ ممالک دیگر ممالک سے کافی فاصلے پر واقع ہوتے ہیں اور کچھ ممالک ایک دوسرے کے پڑوسی ممالک ہوتے ہیں۔ کچھ ممالک کو وسیع تر ساحلی علاقہ میسر ہے تو کچھ ممالک معدنی دولت سے مالا مال ہیں۔ مختصراً یہ کہ کسی ملک کا رقبہ، آبادی، زمین کی قسم، ملک کو میسر ساحلی علاقہ، قدرتی وسائل وغیرہ عوامل پر خارجہ پالیسی کے تعین کے دوران غور و فکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے سیاسی نظام۔ جمہوری طرز کے سیاسی نظام میں پارلیمنٹ کو خارجہ پالیسی تدوین کرنے میں اہم مقام حاصل ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ خارجہ پالیسی طے کرتی ہے، مرتب کرتی ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی سے متعلق مختلف موضوعات پر پارلیمنٹ میں مباحثے ہوتے ہیں۔ حزب مخالف جماعتیں سوالوں کے ذریعے خارجہ پالیسی پر قابو رکھتی ہیں، لہذا خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سیاسی نظام شامل ہے۔ وفاقی نظام کے حامل ممالک کو خارجہ پالیسی طے کرتے وقت اپنی ریاستوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے معیشت۔ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دیگر ممالک سے قائم کیے جانے والے معاشی تعلقات، درآمدات اور برآمدات، عالمی تجارت میں شمولیت جیسے عوامل خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو معیشت جو ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے خارجہ پالیسی طے کرتے وقت۔ موجودہ بین الاقوامی نظام میں معاشی سلامتی کا موضوع بھی قومی سلامتی جتنا ہی اہم مانا جاتا ہے۔ معاشی سلامتی جتنی مستحکم ہوگی اس ملک کو اتنا ہی طاقتور تسلیم کیا جاتا ہے۔ معاشی طور پر مضبوط ممالک کا انحصار دوسرے ملکوں پر کم ہوتا ہے اور وہ اپنی خارجہ پالیسی آزادی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ لہذا معیشت خارجہ پالیسی کی تشکیل میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔
چوتھا ہے سیاسی قیادت۔ خارجہ پالیسی کے تعین میں صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر مالیات اور وزیر داخلہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خارجہ پالیسی میں استقامت اور اس میں بہتری کی کوششیں ان عہدوں پر فائز لوگ کرتے ہیں۔ مثلاً پنڈت جواہر لال نہرو نے بھارت کی خارجہ پالیسی میں عدم وابستگی کو شامل کیا۔ اٹل بہاری واجپئی نے بھارت چین تعلقات کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ خارجہ پالیسی تیار کرنے میں خارجہ امور کے وزیر، خارجہ سیکریٹری، بیرون ملک سفارت خانہ، سیاسی عہدیدار وغیرہ جیسے انتظامی عوامل شامل ہوتے ہیں۔ خارجہ پالیسی سے متعلق آخری فیصلے کا اختیار اگرچہ وزیر اعظم اور ان کی وزراء کونسل کو ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے تک پہنچنے میں انتظامی مشنری ان کی مدد کرتی ہے۔ خارجہ پالیسی کے لیے لازمی معلومات کا حصول، اس کا تجزیہ، اس سے متعلق صلاح و مشورے دینے جیسے کام انتظامیہ کے عہدیداران انجام دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بھارت کے خارجہ امور کے وزیر یعنی ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہیں سبرامنیم جے شنکر۔ خارجہ پالیسی کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر لینے کے بعد اب ہم بھارت کی خارجہ پالیسی کے بارے میں مزید واقفیت حاصل کریں گے۔ 1947 میں آزادی کے بعد سے ہی بھارت نے اپنی خارجہ پالیسی آزادانہ طور پر تشکیل دینا شروع کر دی تھی۔ بھارت کے دستور میں رہنما اصولوں کے تحت ملک کی خارجہ پالیسی کے تعین سے متعلق شقیں موجود ہیں۔ رہنما اصولوں کی دفعہ 51 کے مطابق خارجہ پالیسی کا ایک خاکہ واضح کیا گیا ہے، جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ بھارت عالمی امن و سلامتی کی نگہداشت کو ترجیح دے اور اپنے بین الاقوامی مسائل یا تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرے۔ بھارت کے دستور کی دفعہ 51 جس کے تحت خارجہ پالیسی کا ایک خاکہ واضح کیا گیا ہے، اس کے کچھ نکات اس طرح ہیں۔ بین الاقوامی امن و سلامتی کا قیام، ملکوں کے مابین منصفانہ اور باوقار تعلقات قائم کرنا، بین الاقوامی معاملات میں بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا احترام کرنا، ٹریبیونل یعنی ثالث کی مدد سے بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سرد جنگ کے دوران دنیا کے بہت سے ممالک دو بڑی طاقتوں یعنی سپر پاور کے گروہوں میں شامل ہو گئے تھے، مگر بھارت نے پنڈت جواہر لال نہرو کی رہنمائی میں تحریک عدم وابستگی کی قیادت کی۔ بعد کے دور میں بھی بھارت نے اس تحریک کی فعال حمایت کی ہے۔ یہ تحریک یعنی تحریک عدم وابستگی، جسے انگریزی میں ہم نان الائن موومنٹ کہتے ہیں، یہ تحریک انسانیت، عالمی امن و سلامتی اور مساوات کی قدروں پر مبنی ہے۔ اس تحریک نے زیر ترقی ممالک کو متحد ہونے کی ترغیب دی ہے۔ دیگر ممالک سے دوستانہ تعلقات اور بین الاقوامی قوانین کا احترام بھی ہماری خارجہ پالیسی کے مقاصد کا حصہ ہے۔ بھارت کی اب تک کی خارجہ پالیسیاں اسی خاکے کے تحت تیار کی گئی ہیں۔ اگر خارجہ پالیسی میں وقت اور حالات کے مطابق تبدیلی ہوتی ہے، تب بھی کچھ ممالک کی خارجہ پالیسی
بنیادی قدروں پر مبنی ہوتی ہے۔ اب ہمارے ملک بھارت کی مثال لے لیجئے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی عالمی امن، انسانی حقوق اور سلامتی کی قدروں پر مبنی ہے۔ تو خارجہ پالیسی میں چاہے تبدیلی ہو، مگر یہ جو بنیادی قدریں ہیں جن پر ہماری خارجہ پالیسی ٹکی ہوئی ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہمارے تعلقات دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ جس قسم کے بھی ہوں، مگر ان تعلقات کو طے کرتے وقت جن بنیادی قدروں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان میں عالمی امن، انسانی حقوق اور سلامتی کی قدریں اہم ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔